عیسائیوں میں, ہندوؤں میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تو علم ہی نہیں ہے نا حلال و حرام کا. یہ تو مسلمانوں میں ہے نا جائز ناجائز. مسیحیوں بیچاروں کے پاس تو حلال و حرام کا علم بچا ہی نہیں ہے 2-4 چیزوں کے علاوہ. تو ان کے مذہبی اسکالر کیا کریں پھر؟ کیا خیال ہے ہندو کیا کریں, باقی لوگ کیا کریں, مسلمان اسکالر کیا کریں؟ تو پھر ایسے اسکالر وہی کرتے ہیں جو عامل لوگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو علم نہیں ہے علوم ہے. پہلی بات, ہمارے پاس علم نہیں ہے, کیا ہے؟ علوم. علم کی جمع ہے علوم. علوم, علوم کا سمندر, سرسوں کے تیل. اب یہ علم تھوڑی ہے سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ یہاں لگاؤ یہاں, یہ علم نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ علوم. بھائی اس کی کیا ریسرچ ہے؟ بھائی یہ ریسرچ تو مادہ پرست لوگوں کا کام ہے, ڈاکٹروں کا کام ہے. یہ ریسرچ سے علوم تم لوگ نہیں سمجھو گے, تم لوگ نہیں سمجھو گے. علم حاصل ہوتا ہے ریسرچ کے بعد, علوم کی ریسرچ کے محتاج نہیں ہوتے. علوم وہاں سے بزرگوں سے ملے ہوتے ہیں سینہ بسینہ. بزرگ نے بلغم نکالا ہوتا ہے سینے سے, وہ ڈائریکٹ ان کے پاس وہ سینہ بسینہ ہوتے ہیں. یہ علوم ہے علوم. ارے وہ مفتی طارق مسعود ان علوم کو نہیں مانتا, اس کے پاس علم ہے, علوم نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ علوم بہت اوپر. اچھا بھائی علوم ہوں گے, پھر آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں, پھر یہ بتاتے ہیں ایسی باتیں جو آپ کے اوپر سے گزرتی ہیں. ایک لفظ سمجھ میں, یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے عامل لوگ, آپ سنو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. عقل مند تو کہتا ہے جس کمبخت کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ علوم کہاں سے ہو گئے. لیکن بے وقوف لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسی کو تو علوم کہتے ہیں کہ ہماری عقل سے اوپر کی چیزیں. سائنسدانوں سے آپ پوچھو ہم کتنے ہیں, وہ کہے گا ٹوٹل ہم ایک ہی ہیں, یہاں سے شروع ہوتے ہیں ناخن پہ ختم ہوتے ہیں. عاملوں سے پوچھو کہہ رہے ایک آپ ہو ایک آپ کا ہمزاد ہے. آپ ٹوٹل کتنے ہو؟ 2. ایک آپ ہو اور ایک آپ کا ہمزاد, ٹوٹل 2 ہو آپ. ایک موکل بھی ہوتا ہے, ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 موکل ہوتا ہے. ابے کہاں ہوتا ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا. وہی علوم نہیں ہے نا تمہارے پاس, نظر آ رہا ہوتا ہے یہ, پھر تو یہ علوم ہے بھائی, ہم نے یہی تو حاصل کیا ہے. کہاں سے حاصل کیا؟ پھر وہی بات, کہاں سے؟ یہ مادی علوم ہے جو مدرسوں سے اور اسکولوں سے اور یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتے ہیں. یہ والے کہاں سے نہیں ہوتے بیٹا. مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ابے ہمیں کیا الو سمجھا ہے تو نے, کچھ بھی پھینکتا رہا بیٹھ کے یار. اور یہ سارے مذہبی لوگ پھینک رہے ہیں, چاہے وہ رائے ونڈ کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا مفتی ہو, جامعۃ الرشید کا مفتی ہو, دارالعلوم کا مفتی ہو, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی بیٹھ کے, بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. سب ایک جیسے, ایک ہی لاٹھی سے. نکلو اپنے آپ کو اس خول سے نکالو. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد یہ میرا بیان چلانا. یہ عاملوں کا جادو اور یہ فلیتے پلیتے کا جو جادو ہے نا, جو دماغ میں جو گھستا ہے نا, یہ بھوسا, یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میرے مرنے کے بعد دیکھنا میرے شاگرد ہی یہ کام کر رہے ہوں گے اور متاثر ہوں گے, ان عاملوں کے پاس جا رہے ہوں گے. دیکھ لینا آپ, یہ نکلنے والا جرثومہ ہے ہی نہیں, یہ قیامت تک رہنے والا جرثومہ ہے. یہ جراثیم, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وائرس جو ہے یہ نہیں نکلے گا. مذہبی لوگوں میں یہ ہوتا ہے, تبھی تو مذہب زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. اللاجیکل باتیں. ایک ہی بس ان کے پاس دلیل ہے. نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, مانتا ہوں نبی پہ جادو ہوا تھا, ایک دفعہ کیوں ہوا؟ پہلی بات, یہودیوں نے دوبارہ ٹرائی کیوں نہیں کی؟ نمبر 2, حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت علی پہ کیوں نہیں ہوا؟ طارق مسعود صاحب پہ کیوں نہیں ہوا؟ بھائی جس چیز کی جتنی حیثیت ہے اتنی رہنے دو نا اس کو. پورا زور لگا لیا یہودیوں نے, تو نبی پر تھوڑا سا اللہ نے اثر ہونے دیا, انتہائی معمولی سا اثر, صرف اتنا کہ تھوڑا سا یاداشت پہ فرق آیا. اور اس کی بھی علماء نے حکمت بیان کی ہے, اس لیے اثر ہونے دیا کہ یہودی بار بار آپ کو جادوگر کہہ رہے تھے. اللہ نے آپ سے سارے الزامات کو بری کر دیا. اللہ نے چاہا کہ تھوڑا سا اثر ہو جائے تاکہ اس الزام سے بھی آپ بری ہو جائیں. لوگ آپ کو جادوگر نہ کہہ سکیں, ہونے دو اثر تھوڑا سا. انہوں نے تو